مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ ایک عام آدمی میں اور اللہ کے ولی میں یہی فرق ہوتا ہے۔ عام آدمی نمازیں پڑھ لیتا ہے، تلاوت بھی کر لیتا ہے، نیک مجالس میں بھی بیٹھتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ گناہوں کا ارتکاب بھی کرتا رہتا ہے۔ آنکھ نے غلط دیکھ لیا، زبان سے جھوٹ بول دیا، کسی کے دل کو دکھا دیا اور اس قسم کے گناہ والے کام کر لیے۔ چنانچہ جتنا نیکی کا نور اس کے دل میں آتا ہے، ان گناہوں کی وجہ سے وہ نور گھٹتا چلا جاتا ہے۔ جبکہ اللہ کے اولیاء جو کہلاتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی عبادت جتنی بھی کرتے ہیں، اس عبادت کے نور کو وہ ضائع نہیں ہونے دیتے، وہ گناہوں سے بچتے ہیں تاکہ ان کے دل پر گناہوں کی ظلمت نہ آئے۔ یہ گناہ انسان کے دل پر زنگ کی طرح ایک تہ جما لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کیوں نہیں، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے دل پر زنگ لگا دیا۔ تو یہ گناہ دلوں کا زنگ ہے، اور نیکی اور عبادت سے وہ زنگ ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا ایک ہے اس بات پر محنت کرنا کہ عبادت زیادہ کرو، فرائض و واجبات تو اپنی جگہ ہیں، وہ تو انسان کو ہر حال میں کرنے ہی ہیں۔ رہ گئی نفلی عبادتیں، تو لمبی چوڑی نفلی عبادتوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ضرورت کس بات پر محنت کرنے کی ہے کہ ہمارے اس وجود سے اللہ رب العزت کے حکم کی خلاف ورزی نہ ہو، اس پر ہم محنت کریں۔ بعض دوست بہانہ بنا لیتے ہیں، مصروف ہیں، وقت نہیں ملتا، بھائی تسبیحات کا وقت نہیں ملتا، زیادہ تلاوت کا وقت نہیں ملتا، مراقبوں کا وقت نہیں ملتا، مگر گناہوں سے بچنا اس کا وقت تو ہے نا۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی کرے؟ اس پر محنت کرے۔ چنانچہ جو شخص گناہوں سے بچ جاتا ہے وہ اللہ رب العزت کا ولی بن جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اولیاءہ الا المتقون، کہ بے شک جو متقی ہوتے ہیں، اور متقی کون ہوتا ہے؟ جو گناہوں سے بچتا ہے بلکہ مشتبہ امور سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے، گناہوں سے بھی بچتا ہے اور گناہ کے مواقع سے بھی بچتا ہے۔ جو اپنے آپ کو اس طرح گناہوں سے بچائے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کا ولی ہوا کرتا ہے۔